ہم گزر جائیں گے، ساری دنیا گزر گئی ہے، ہم بھی جانے کے لیے آئے ہیں، رہنے کے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا۔ لیکن اس نیت سے نہیں، یاد رکھیں قرآن مجید اس نیت کے ساتھ نہیں کہ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے تو ہم اونچے ہوں گے، یہ گھٹیا سوچ ہے۔ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے ہمارے پیچھے ہماری شہرت ہوگی، گھٹیا سوچ ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمارے پیچھے اس طرح ہماری شہرت ہوگی جس طرح حضرت تھانوی کا نام ہے، یہ جو سوچتا ہے پھر اس کو شہرت نہیں ملتی ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے۔ ہم نے یہ سوچ کر قرآن مجید کو سینے سے لگانا ہے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے قرآن مجید اس نسل تک پہنچائے، اگلی نسل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہمارے پہلے پیش رووں نے ہم تک پہنچایا، اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر قرآن مجید کے نمائندے بن کر، قرآن مجید کے پیغامبر بن کر اور قرآن مجید کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ بن کر ہم جئیں گے تو اس کا ادنا ترین صلہ اللہ یہ عطا فرمائیں گے، مرنے کے بعد بھی ہمارے تذکرہ خدا مٹنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے قرآن نے نہیں مٹنا ہے تو قرآن مجید کے ان پیغامبروں نے بھی مٹنا نہیں ہے۔ آج حضرت قاری اظہار احمد صاحب تھانوی غفر اللہ مرقدہ کا تذکرہ زندہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں؟ ہمیں انہوں نے کچھ دیا نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، زندگی میں نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس ایک تذکرہ ان کا اس لیے زندہ کر دیا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو زندہ کیا۔ خدا نے قرآن کو زندہ کرنے والوں کو بھی کیا کر دیا ہے؟ زندہ کر دیا ہے۔ ہم نے زندہ رہنا ہے قرآن مجید کے ساتھ، تو اس طرح رہنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے ایک بات بس اصول ذکر کروں کہ یہ دین کا میدان ہے اور اس میدان میں ہم نے یہ اصول اپنی زندگی میں، یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اصول لکھ کر رکھ لیں اور اس پر زندگی بھر کاربند رہیں۔ دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر رہیں گے اور دین اور تعلیم اور علم اور عمل کے میدان میں اپنے سے اوپر والے کو ہمیشہ دیکھنا ہے۔ میں دہراتا ہوں اور اس کو آپ دہرائیں گے، اس کا ایک ایک فائدہ ذکر کر کے بس پھر بات کو ختم کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ جس وقت دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو اس میں ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی، جذبہ پیدا ہوگا، کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ تو جتنے کے ہم ہیں اتنا ہی ہم کریں گے، لیکن جذبہ ہمارے اندر زیادہ پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم دین کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں گے کہ دیکھو جی میں تو الحمدللہ فرض نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کی تو تکبیر تحریمہ رہ جاتی ہے، اس کی تکبیر تحریمہ رہ جاتی، اس کا فرض رہ جاتے ہیں، یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے فرض رہتے ہیں تو میرا جو دوسرا ساتھی ہے وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ سونا لینے سے روزانہ یاد کرتا ہے، وہ پورا پارا روزانہ نماز کے اندر پڑھتا ہے، 10 پارے پڑھ، اس کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور نیچے والے کو دیکھنے سے ہمتیں پست ہوتی رہتی ہیں، حوصلے آہستہ آہستہ مرتے رہتے ہیں اور مر جاتا ہے آدمی۔ دنیا کے اعتبار سے ہم نے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اعتبار سے اگر اونچے والے کو دیکھیں گے، اوپر والے کو، میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو فلاں تو پراڈو میں پھرتا ہے تو میری ہی طرح ہے، تو میرے ہی محلے میں رہتا ہے تو ہماری قوم کا ہے اور ہمارے خاندان کا ہے، لیکن دیکھو نا کس طرح۔ لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بھی میری طرح ہے اور یہ بھی میری طرح ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے سائیکل بھی عطا نہیں کی ہوئی ہے، جو سائیکل میں جو پیدل چل رہا ہے۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے سے انسان میں ناشکری آتی ہے اور نیچے والے کو دیکھنے سے کیا آتا ہے؟ شکر آتا ہے۔ نیچے والے کو دیکھیں گے تو جتنی حالت میں خدا نے رکھا ہے اس میں شکر پیدا ہوگا اور شکر سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھے ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ یہ شامیہ معرفت کی بڑی کتاب ہے فقہ حنفی کی۔ اس کا آغاز علامہ ابن عابدین شامی شعروں سے کرتے ہیں، فرماتے ہیں بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ جو انسان جتنی محنت کرتا ہے اس محنت کے بدلے میں وہ نوازا جاتا ہے، جتنی اس کی کوشش ہوتی ہے اس کوشش کے بدلے اس کو نوازا جاتا ہے۔ بقدر القد تکتسب المعالی، جو بلند مرتبے ملتے ہیں وہ محنت کے بدلے میں ملتے ہیں، محنت کے صلے میں ملتے ہیں۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلند درجے جاتا ہے اس کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، راتوں کو جو راتیں کاٹنے پڑتے ہیں۔ تطلب العلا وتنام لیلا، چاہتا تو بلندیاں ہے لیکن راتوں کو سو جاتا ہے،
راتوں کو سو جاتا ہے. یغوث البحر من طلب اللآلی، جس کو موتی چاہیے ہوتے ہیں وہ پاؤں کے تلوے گیلے ہونے سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ پاؤں کے تلوے ہی نہیں گیلے کرتا. یغوث البحر، وہ سمندر کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے اور غوطے میں کبھی کبھی جان بھی جاتی ہے، لیکن جان لے کر جس وقت آدمی غوطہ زن ہوتا ہے تو پھر وہاں سے ہیرے لے کر واپس آتا ہے، وہاں سے موتی لے کر انسان واپس آتا ہے. اگر بلندیاں چاہیے تو راتوں کو جاگنا پڑے گا، اگر بلندیاں چاہیے غوطے لگانے پڑیں گے، اپنے آپ کو رزق میں ڈالنا پڑے گا، مشکلات میں ڈالنا پڑے گا. ان مشکلات میں پھر اللہ تعالیٰ وہ اونچے بلندیوں کے راستے کھولتے ہیں. قاری صاحب کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے، آپ کی اس تلمذ میں اللہ بہت انوارات نصیب فرمائے. اس مقالے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ فرما دے. اہل قرآن کے ساتھ اللہ ہمیں تعلق نصیب فرما دے. اس مدرسے سمیت تمام اداروں کو اللہ ظاہری باطنی ترقیاں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.